ہالی ووڈ کے مشہور سٹار مورگن فریمین کہتے ہیں کہ اذان دنیا کی سب سے خوبصورت ترین آواز ہے۔ وہ کہتا ہے جب کبھی اذان ہوتی ہے تو میرے دل کو اور میری روح کو سکون ملتا ہے۔ اور اس نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے جس کا نام ہے دا اسٹوری آف گاڈ۔ اس میں اس نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ جب کبھی اذان ہوتی ہے تو میرے دل کو، دماغ کو اور میری روح کو سکون ملتا ہے اور میری عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی لکھتا ہے کہ میں نے دنیا کے مختلف مذاہب، جتنے بھی مختلف مذاہب ہیں، ان کے جو مقدس کتابیں ہیں یا ان کے جو مقدس کلمات ہیں وہ میں نے سنے ہوئے ہیں۔ جب کبھی اذان ہوتی ہے یا قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، جتنا سکون مجھے اذان کو سن کر یا قرآن پاک کی تلاوت کو سن کر میری روح کو سکون ملتا ہے، آج تک کسی بھی مذہب کی مقدس کلام یا مقدس کتاب کو سن کر میری روح کو اتنا سکون نہیں ملا۔ تو دوستو یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے، کیونکہ غیر مسلم کو یہ پتہ ہے کہ اسلام ایک سچا دین ہے، لیکن ان کی بدنصیبی یہ ہے کہ یہ دنیا کے ڈر سے، پتہ نہیں دنیا کے خوف سے، پتہ نہیں ان کے دل میں کون سا خوف ہے، لیکن یہ اسلام قبول نہیں کرتے۔ لیکن یہ مانتے ہیں، اپنے دل میں بھی مانتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ اسلام ایک سچا دین ہے، پھر بھی یہ اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، اور اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا ہے۔ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں، 1,24,000 پیغمبر کم و بیش اتنے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں انسان کی فلاح و بہبود کے لیے۔ ان سب پیغمبروں میں سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور خوشی کی بات اور اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کے امت بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہمیں چاہیے جب کبھی اذان ہو تو ہمیں بھی احترام کے ساتھ اذان کو سننا چاہیے اور خاموشی اختیار کر لینی چاہیے اور 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے۔ تو دوستو یہ تھی مورگن فری مین کی، جو میں نے آپ کو بتایا کہ غیر مسلم بھی اسلام کو سچا مانتے ہیں، لیکن وہ اس پر وہ جو ہے نا اسلام تسلیم نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی غیر مسلم آپ دیکھتے ہیں کامیاب لوگ ہیں، یہ مکمل ان کے پاس اسلام کی جو ہے نا ریسرچ ہوتی ہے، وہ جس طرح اسلام کہتا ہے وہ اسی طرح اپنی زندگی کو طرز عمل اسی طرح کا بناتے ہیں، تب جا کر وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ان کی یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوتے، پتہ نہیں کس ڈر کی وجہ سے، دنیا کو دکھاوے کی وجہ سے، یا کوئی ان کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال ہوتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ان کی بدقسمتی بس یہی ہوتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ باقی جو حقیقت بات ہے آپ سب کو بھی پتہ ہوگا، غیر مسلم ہم سے زیادہ اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے اسلام پر عمل کیا ہے اور قرآن پاک کو پڑھ کر ہی وہ لوگ آگے بڑھے ہیں، اور دنیا میں آج ترقی، سب سے زیادہ ترقی غیر مسلم کی ہے۔ آپ جانتے ہیں سب لوگ، آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے بھی غیر مسلم لوگ ترقی کر چکے ہیں یا غیر ممالک ہے، غیر مسلم ممالک جتنے بھی ہیں، وہ سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے جو قرآن پاک ہے اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور قرآن پاک کو سمجھ کر ہی وہ اپنی زندگی کا طرز عمل کرتے ہیں، تب جا کر انہیں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ہم مسلمانوں نے مکمل طور پر اسلام کا جو ہے نا، جو ہمیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ راستہ ہم بھول چکے ہیں۔ تو ہم دوستوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، جتنے بھی دنیا کے مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ دیکھیں پھر کامیابیاں کیسے آپ کے قدم چومتی ہیں۔ تو دوستو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کرنا ہے، اور آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے اکاؤنٹ کو فالو کر لیں، تاکہ آپ کو ہر روز کوئی نہ کوئی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہے اور آپ میرے اکاؤنٹ سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہیں۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بھی ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک لے دیں اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں۔